اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارہ نمبر 3 کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے ہم پڑھیں گے 253 سے 255 تک، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے 253 سے 255 تک۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تلک الرسل، یہ پیغمبر، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ ایسے جنہیں اللہ نے بلندیاں عطا کی اور بعض کو بعض میں درجات میں بلند کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دی۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے اس کی روح قدس کے ذریعے مدد کی۔ ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم، مگر اللہ چاہتا تو نہ یہ لڑائی کرتے ان لوگوں سے جو ان کے بعد تھے۔ من بعد ما جاءتہم البینات، جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی۔ ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، کچھ ان میں سے تھے جو ایمان لے آئے اور کچھ تھے جو کافر ہو گئے۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اگر اللہ چاہتا تو نہ یہ لڑائی کرتے۔ ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تلک الرسل سے مراد یہ وہ رسول ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا ہے، جیسا کہ ہم نے حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، پھر حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، ابھی تک ان پیغمبروں کا ذکر کر لیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ پیغمبر سارے، یہ عقیدہ کے انبیاء درجات میں مختلف ہیں، ان میں تفاضل پایا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، بالکل صحیح ہے، امت کا اجتماعی عقیدہ ہے۔ اور امام رازی رحمہ اللہ نے انہی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اور اس سلسلے میں شبہات کے جوابات دیے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو، جو بظاہر اس آیت کے معارض ہے۔ علماء نے اس کی متعدد جوابات دیے ہیں کہ واضح ترین جواب یہ ہے کہ میری فضیلت ایسے انداز میں بیان نہ کرو جس سے دوسرے انبیاء کی کثر شان کا پہلو نکلتا ہو۔ امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے انبیاء کے مابین تفاضل ثابت ہوتا ہے، لیکن حدیث میں مقابلے کی صورت میں تفاضل سے منع ہے یا فضیلت جزوی مراد ہے۔ کتاب و سنت میں کوئی تعارض الحمدللہ نہیں ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بعض سے ہم نے کلام کی، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ایک حدیث میں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے کلام کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا اور بعض کو بعض میں درجات میں بلند کیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الاسراء میں بحسب مراتب آسمانوں پر انبیاء کو دیکھا تھا، یعنی کہ جب آپ وسلم کو معراج کروائی گئی، دیکھا کہ کوئی نبی کس آسمان پہ، کوئی نبی کس آسمان پہ، کوئی نبی کس آسمان پہ، یہ مراتب تھے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روح قدس کے ذریعے مدد کی۔ روح قدس سے مراد کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین ہے۔ یہاں بینات سے مراد واضح دلائل اور معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ روح قدس سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ یہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے، جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کچھ ایمان لے کر آئے، کچھ کافر تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑائیاں کرتے، لیکن اللہ تو وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یعنی انبیاء کے متبین میں یہ اختلاف اور پھر اس اختلاف کی بنا پر باہم قتال اللہ تعالیٰ کی معشیت اور حکمت سے ہے، جس کی ہمارے فہم سے بالبالاتر ہے۔
تقدیر کے متعلق ایک سائل کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ایک بھید ہے جو تم سے مخفی رکھا گیا ہے، لہٰذا تم اسے معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ کفر اور ایمان میں لوگوں کا اختلاف تو پہلے ہی چلا آتا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں کہ ساری امت اس پر ایمان لے آئی ہو، لہٰذا ان کے انکار سے اپنے عقیدہ مت ہو۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے پہلے کہ ان یاتیا آئے یوم وہ دن لا بیع فیہ، نہ خرید و فروخت ہوگی اس میں، ولا خلت، نہ سفارش ہوگی دوستی ہوگی، ولا شفاعت، نہ سفارش ہوگی، والکافرون، اور کافر ہی ہم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ اللہ فرما رہے اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، کافر ہی ظالم ہے۔ یعنی انسان پر سب سے زیادہ مشکل جان و مال کی قربانی ہے، اور عموماً شریعت کے احکام کا تعلق ان دونوں سے ہے۔ اس صورت میں پہلے قاتلوا فی سبیل اللہ فرما کر جہاد کا حکم دیا، اور آیت میں من ذا الذی یقرض اللہ سے جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد قصہ طالوت سے پہلے حکم کی تائید کی، اور اس آیت میں دوسرے امر کو موقد کرنے کے لیے دوبارہ صرف مال کا حکم دیا کہ مال کو خرچ کرو۔ مقصد یہ کہ انسان دنیاوی اسباب اور وسائل کو چھوڑ کر اکیلا ہی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، لہٰذا آخرت میں نجات کے لیے صدقہ خیرات ایسے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ کہ قیامت کے دن دنیاوی مودت، نسبی تعلق، شفاعت وغیرہ یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا جیسا کہ کفار سے کیا جاتا ہے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ والکافرون هم الظالمون، کافر ظالم ہے، جو بھی اللہ کے حکم سے انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ آگے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی ہے اسے نیند، نہ کوئی اونگ نہ کوئی نیند، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے لیے ہے جو زمین و آسمان میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کوئی جو اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہی جو سفارش کرنا چاہے گا اللہ کے حکم سے کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے کہ جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، نہیں ہے کوئی بھی چیز گھیرے میں لے سکتی اللہ کے علم کو، الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، سما رکھا ہے اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو، ولا یعودہ، نہیں تھکاتی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کرنا زمین و آسمان کی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی بلند اور بڑا ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، بہت ساری احادیث میں اس کی فضیلت مذکور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعظم آیت فی کتاب اللہ اور سیدۃ ای القرآن اور ربیع القرآن بھی فرمایا۔ یہ آیت الکرسی کے نام ہیں، ٹھیک ہے، آیت فی کتاب اللہ، اعظم آیت، ٹھیک ہے، بڑی آیت قرآن کریم کی، سیدۃ آیت القرآن، قرآن کی سردار ہے یہ، اور والربع القرآن، قرآن کا چوتھائی حصہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھ لینا شیطان سے حفاظت کا ضامن ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے والے شخص کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے اس کے ساتھ سورۃ اخلاص کو ملا لینا بھی ذکر ہے۔ یہ آیت 10 جملوں پر مشتمل ہے، اور یہ جملہ اسماء الحسنی یا صفات باری تعالیٰ کے بیان پر مشتمل ہے۔ یہی خوبی اس فضیلت کے لیے کافی ہے۔ ایک اور روایت کی روح سے یہ آیت اسم اعظم پر بھی مشتمل ہے، اور اس کو اپنے اذکار میں شامل کر لیں۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ کل کریں۔